شوہر کی ضروریات کا خیال، واجبی ضروریات یا خواہشات۔ دیکھیں میں یہ 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کے سارے حقوق ان احادیث کے اندر موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی انداز نہیں ہو سکتا خواتین کو، بیویوں کو سمجھانے کا کہ مردوں کے تم پر کیا حق ہیں۔ پہلی حدیث، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا ایک حق ہے، سجدے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ یہ حق کسی کے لیے روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں شوہروں کے، ان کی بیویوں پر اتنے حقوق ہیں کہ میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کر۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کا حق ہے، جس حق کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر وہ حق اس کے اندر شراکت داری کی گنجائش ہوتی، یا وہ حق کسی اور کے لیے اگر ہوتا، تو پھر اس کا حق وہ کس کے لیے ہوتا؟ وہ شوہر کے لیے ہوتا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، اللہ کے پیغمبر اسلام نے قسم ارشاد فرمائی، اللہ کے پیغمبر نے اس ذات کی قسم، صحیح ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ جو چاہے کر لو، روزے رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، حج کر لو، عمرے کر لو، دنیا جہاں کی نعمتیں جمع کر لو، اگر شوہر کا حق ادا نہیں ہوا تو یاد رکھو اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو اپنے حق ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا جو شوہروں کے حق سے غافل رہتی ہیں، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو شوہروں کے حق کو ادا نہیں کرتی، سمجھتی نہیں ہیں، ایسی عورتیں جو ہیں وہ کچھ بھی کر لیں، وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ شوہروں کے حق کو ادا نہیں کریں گی۔ تیسری بات میں یہاں یہ بیان کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو نوافل ہیں شوہر کی موجودگی میں، نفلی روزہ تک رکھنے سے عورت کو منع فرمایا ہے، اور اسے مقید کیا شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یعنی اندازہ کریں، وہ نفل عبادت میں بھی جب شوہر کی اجازت کی محتاج ہے، تو پھر وہ امور جو عبادت نہیں ہیں، وہ معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سیر و تفریح سے تعلق رکھتے ہیں، خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں وہ کیسے مرد کی اجازت سے مبرہ ہو سکتی ہے؟ لہذا مرد کی ایک واجبی ضروریات ہیں اور ایک اس کی خواہشات ہیں، اس کا خیال رکھے۔ چوتھی حدیث بڑی منفرد حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ پہلے تو تخلیق بیان فرمائی اللہ کے پیغمبر نے عورت کی، اس کے بعد فرمایا کہ اگر جو ہے مرد جو ہے اپنی بیوی کو اس حال میں اپنے پاس بلائے، ٹھیک ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ چکی ہو، تب بھی عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد کو منع کرے۔ اللہ اکبر! یعنی اس خوبصورتی کے ساتھ مردوں کے یا شوہروں کے حقوق کسی مذہب کے اندر اور دنیا کے کسی دستور، آئین اور قانون کے اندر بیان نہیں ہوئے۔ مجھے بتائیں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ عورتوں کے مردوں پر حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، اور مردوں کے عورتوں پر جو حقوق ہیں اور اس کو بیان کرنے کا انداز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر آج کوئی عورت خوب اپنا کیا کہتے ہیں تیار ہو کر اگر گاڑی میں بیٹھ گئی ہے، اور پھر ایسے وقت میں مرد اسے کہتا ہے کہ نہیں اندر، مرد اسے اپنے پاس بلاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ 2 حدیثیں اور سن لیجیے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ وہ عورت جسے اس کا مرد بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور رات اس حال میں گزارے، تو پوری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جس گھر کے اندر لعنتیں ہوں گی، مجھے بتائیں اس گھر کے اندر رحمت کہاں ہوگی، سکون کہاں ہوگا، برکت کہاں ہوگی؟ چھٹی حدیث، ایک حدیث میں اس حد تک کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان پر جو رب ہے، آسمان والا اس پر ناراض رہتا ہے، جس پر زمین پر اگر شوہر اپنی بیوی پر ناراض ہو تو عرش پر آسمان والا جو ہے وہ اس عورت سے جو ہے وہ ناراض رہتا ہے۔ لہذا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ مردوں کے شوہروں کے بیویوں پر کیا حق ہے۔ حدود و قیود جو ہے وہ کیا ہے؟ حدود و قیود کے حوالے سے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ حد یہ ہے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مرد جو ہے اپنی باپردہ بیوی کو سے کہتا ہے کہ تم پردہ کرنا چھوڑ دو، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اپنے دوستوں کے سامنے کسی گیدرنگ میں لے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں پردہ نہ کرو، تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مخصوص ایام میں اگر مرد اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورت کو بلائے، منع کر دے،
ٹھیک ہے، جو جائز اللہ رب العالمین نے ایک دین نے ایک جائز مقام متعین کر دیا ہے ایک جسمانی تلذذ کے لیے، اگر اس جائز مقام سے ہٹ کر اگر اور مرد جو ہے مطالبہ کرے، عورت منع کر دے، ایسے معاملات میں اس کی اطاعت نہیں ہے، اس کی خود صورتیں ہیں۔ اسی طرح ہر اس معاملے میں جس معاملے کے اندر جو ہے وہ اللہ کی یا رسول کی دین کی جو ہے نافرمانی ہوتی ہے، اس معاملے میں جائز نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔